بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی روح کیسے نکالی گئی؟ وہب بن منبع روایت کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر لبنان کے پہاڑوں میں گوشہ نشین ہو گئیں، جہاں وہ دونوں دن بھر روزہ رکھتے اور راتیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتیں۔ ان کی غذا درختوں کے پتے اور پھل ہوتے اور پینے کے لیے بارش کا پانی استعمال کیا جاتا۔ یہ کیفیت برسوں تک قائم رہی، یہاں تک کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں سے نیچے خوراک کی تلاش میں تشریف لے گئے، اور اسی لمحے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور کہا: اے روزہ دار اور عبادت گزار مریم، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سنتے ہی حضرت مریم علیہ السلام خوف سے لرز گئیں اور پوچھا: تم کون ہو کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل سنبھل نہیں پا رہا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا: میں کسی پر نرمی یا سختی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جان قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے استفسار کیا کہ تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ تو فرمایا گیا کہ اپنی موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا: میرا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پہاڑ سے واپس نہیں آیا، براہ کرم اسے آ لینے دو تاکہ میں اسے چند ضروری نصیحتیں کر سکوں۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی مہلت دینے کا اختیار حاصل نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک معمولی مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ مجھے اسی لمحے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسی حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے عاجزی سے کہا: اگر میرے پروردگار کی یہی مرضی ہے تو میں پوری رضا کے ساتھ آمادہ ہوں۔ چنانچہ اسی حالت میں حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، جب آپ علیہ السلام لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی میں تاخیر ہو گئی، اور جب رات کے وقت وہ واپس پہنچے تو دیکھا کہ والدہ اسی طرح درخت کے سہارے بیٹھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے گمان کیا کہ والدہ آرام فرما رہی ہیں، چنانچہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ دیر انتظار کیا۔ جب دیر تک کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی تو خیال آیا کہ شاید دن بھر بھوکی رہنے کے باعث والدہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام قریب جا کر عرض کرنے لگے: اے میری ماں، اٹھیے، رات گہری ہو چکی ہے اور یہ تو عبادت اور آہوازاری کا وقت ہوتا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی بندگی ادا نہیں کرنی؟ پھر آپ علیہ السلام نے یہ سوچ کر مزید آواز نہ دی کہ والدہ گہری نیند میں ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کی طرف متوجہ ہو گئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور برابر یہ انتظار کرتے رہے کہ والدہ اٹھیں گی اور دونوں مل کر کھانا تناول کریں گے، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر بھی گزر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے قریب کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی والدہ کے چہرہ مبارک کے قریب جھک کر بولے: اے ماں، رات گزر چکی ہے اور صبح آ پہنچی ہے، نماز کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے، اور آپ علیہ السلام کا رونا اس قدر دردناک تھا کہ اسے دیکھ کر فرشتے بھی غمگین ہو گئے اور پہاڑوں پر بھی لرزہ طاری ہو گیا۔ فرشتے آسمانوں میں آہوازاری کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب، تو سب کچھ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے آنسو کس سبب سے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ندا سنی کہ اے عیسیٰ، اپنی والدہ کے چہرے سے چہرہ ہٹا لو، تمہاری ماں اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم اجر عطا فرمائے گا اور تمہیں صبر کی دولت سے نوازے گا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اب میرے دکھ سکھ میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ میری بھوک اور پیاس میں کون میرا سہارا بنے گا؟ اسی لمحے لبنان کے جنگلوں اور پہاڑوں سے آواز آئی: اے روح اللہ، اس قدر بے قراری کیوں؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنانا چاہتے ہو؟ آواز سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے اور اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا:
السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو کہ تمہاری آمد سے ہمارے گھروں میں نور پھیل گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، اور سفر کے دوران میری والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مل کر میری والدہ کو کفن دینے اور دفن کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ، اس پہاڑ پر زہریلے سانپ اور بڑے بڑے بچھو پائے جاتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے اس سمت نہیں گئے اور ہمیں وہاں جانے کا شدید خوف ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس پہاڑ کی طرف لوٹ آئے۔ جب اوپر پہنچے تو دیکھا کہ دو نہایت حسین و جمیل نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے اپنی والدہ کے وصال کا ذکر کیا اور مدد کی درخواست کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں میکائیل علیہ السلام ہوں اور یہ اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ پھر کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کفن بھیجا گیا ہے اور تمہاری والدہ کو غسل دینے کے لیے جنت کی حوریں نازل ہو رہی ہیں۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت مریم علیہ السلام کی قبر تیار کی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اس میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، میں ماں کے غم میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے کسی بات کی سمجھ نہ رہی۔ اے میرے مولا، مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنی مدفونہ والدہ سے چند باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ میں نے تمہاری والدہ کو تم سے کلام کرنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کے قریب آئے اور پکار کر کہا، السلام علیکم اے ماں۔ قبر کے اندر سے جواب آیا، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ماں جان، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں یہاں بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ جس مقام پر مجھے پہنچایا گیا ہے وہ نہایت پاکیزہ اور آرام دہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ماں جان، آپ نے اپنے رب کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے اپنے رب کو اپنے حال سے راضی پایا۔ اسی رضا کی برکت سے میں یہاں خوش اور مطمئن ہوں اور میں نے اپنے رب کو مجھ سے ناراض نہیں دیکھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری اماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے تمہیں نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، موت کی سختی کا اثر ابھی تک میرے گلے میں محسوس ہوتا ہے اور ملک الموت کی ہیبت اب تک میری آنکھوں کے سامنے قائم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر عرض کیا، اے میری ماں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تاکہ میں اس غم میں سنبھل سکوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، دنیا کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ اپنے رب کی اطاعت کو لازم پکڑے رکھنا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، بھوک اور صبر کو اپنا زاد راہ بنانا، مظلوموں پر رحم کرنا اور ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرنا، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے۔ یہ کہتے ہی آواز خاموش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رکت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے سر جھکا کر بارگاہ الہی میں شکر ادا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو سلام کیا اور مضبوط دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر غم کا سہارا اور ہر تنہا دل کا مددگار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی جدائی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے بستی بستی جا کر توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، تقویٰ، زہد اور آخرت کی تیاری کا پیغام دیا، مردہ دلوں کو ایمان سے زندہ کیا، اندھوں اور کوڑھیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دی، مردوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ فرمایا اور لوگوں کو یہ واضح کیا کہ میں خود کچھ نہیں کرتا بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سادگی، عاجزی اور حق گوئی نے کمزور دلوں کو متاثر کیا، مگر بنی اسرائیل کے سرداروں اور علماء کے دل حسد اور تکبر سے بھر گئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، آپ علیہ السلام پر جادوگری اور بغاوت کے جھوٹے الزامات لگائے
اور رومی حاکموں کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا۔ جب فتنہ انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ دشمن تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور آپ علیہ السلام کی مشابہت ایک دوسرے شخص پر ڈال دی جسے دشمنوں نے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر نزول فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، دین حق کو غالب کریں گے اور پھر ایک مدت کے بعد وفات پائیں گے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی صبر، دعوت، معجزات اور اللہ تعالیٰ کی کامل نصرت کی روشن مثال بن گئی۔ قرب قیامت کی عظیم اور فیصلہ کن نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نزول وہ واقعہ ہے جس کے آثار ظاہر ہوتے ہی دنیا کا پورا نظام تیزی سے بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اس نزول سے پہلے فتنوں کی ایسی یلغار ہوگی کہ ایمان کو سنبھالنا جلتے انگارے کو پکڑنے کے مترادف ہو جائے گا۔ دین محض داموں تک محدود ہو جائے گا، عبادات روح سے خالی رسموں میں بدل جائیں گی، علماء کی ایک بڑی تعداد دنیا کی محبت میں مبتلا ہوگی، حق بات کہنے والے کم اور دبے ہوئے ہوں گے، علم اٹھتا چلا جائے گا اور جہالت ہر سمت پھیل جائے گی، سود، فحاشی، بدکاری، شراب، زنا اور ظلم اعلانیہ عام ہوں گے، امانت ختم اور خیانت زندگی کا حصہ بن جائے گی، حکمران جابر ہوں گے، عدل و انصاف ناپید ہوگا، ناحق قتل معمول بن جائے گا، والدین کی نافرمانی اور اولاد کی گستاخی بڑھ جائے گی، رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے گا، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں جیسا انداز اپنائیں گی، جھوٹ کو ذہانت اور مکاری کو کامیابی سمجھا جائے گا، سچ بولنے والا اجنبی اور کمزور تصور ہوگا، مساجد ظاہری طور پر آباد مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی مگر اس کے احکامات کو زندگی میں نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اسی تاریک دور میں دجال کا خروج ہوگا جو تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، غیر معمولی کرتب دکھا کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا، آسمان سے بارش برسانے اور زمین سے خزانے نکلوانے کا فریب دے گا، کمزور ایمان والے اس کے پیچھے چل پڑیں گے، وہ زمین میں فساد پھیلائے گا مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے عاجز رہے گا۔ اسی ہنگامہ خیز ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے قریب اتریں گے، آپ کے جسم پر ہلکے زرد رنگ کے دو کپڑے ہوں گے، آپ اپنے ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، جب آپ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکے گا، آپ کی خوشبو سے فضا معطر ہو جائے گی، مسلمان فوراً آپ علیہ السلام کو پہچان لیں گے، امام مہدی آپ کو امامت کی پیشکش کریں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی فضیلت کے اظہار کے لیے امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوں گے اور کسی نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئیں گے بلکہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نافذ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے تعاقب میں نکلیں گے اور لد کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ دجال کے خاتمے کے ساتھ ہی سب سے بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر یہودی طاقت ٹوٹ جائے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین میں کامل عدل قائم کریں گے، ظلم، جبر اور ناانصافی کا مکمل خاتمہ ہوگا، دولت اس قدر عام ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملے گا، حسد، بغض، کینہ اور دشمنی دلوں سے مٹ جائیں گے، درندے اور چرندے ایک ساتھ امن سے رہیں گے، شیر اونٹوں کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ گھومیں گے، سانپ بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، امن ایسا ہوگا کہ عورت اکیلی سفر کرے گی مگر اسے کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیا جائے گا اور پوری دنیا میں صرف اسلام قبول کیا جائے گا، زمین اپنی تمام برکتیں نکال دے گی، آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوگی، ایک انار سے کئی لوگ سیر ہو جائیں گے،
دودھ میں غیر معمولی برکت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 برس زمین پر قیام فرمائیں گے۔ اسی دوران یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جو تعداد میں بے شمار ہوں گے اور زمین میں تباہی پھیلا دیں گے۔ وہ پانی پی جائیں گے، فصلیں برباد کر دیں گے اور ہر سمت فساد مچا دیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر طور پہاڑ کی طرف پناہ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص بیماری کے ذریعے یاجوج ماجوج کو ہلاک فرما دے گا۔ ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ اس کے بعد بارش نازل ہوگی جو زمین کو اس طرح دھو دے گی جیسے کبھی آلودگی تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک مختصر مگر نورانی دور آئے گا جس میں ایمان، امن اور برکت اپنے عروج پر ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ مسلمان آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور بعض روایات کے مطابق آپ کو روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد نیک لوگ یکے بعد دیگرے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، زمین پر صرف بدکار اور فاسق لوگ باقی رہ جائیں گے۔ انہی پر اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت کی وہ نشانی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، وعدے کی سچائی اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دی ہوئی پیش گوئیوں کے مکمل ظہور کا اعلان بن کر پوری انسانیت کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد دنیا میں ایمان کی وہ روشنی بتدریج کم ہونا شروع ہو جائے گی جو ان کی موجودگی سے قائم تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نہایت لطیف اور خوشبودار ہوا بھیجی جائے گی جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یوں زمین پر کوئی موحد، صالح یا اللہ کو یاد کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو سراسر گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، جن کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہوگا نہ آخرت کا تصور ہوگا۔ ان پر دنیا پوری طرح غالب آ جائے گی، زنا سر عام ہوگا، جانوروں کی طرح سڑکوں پر بے حیائی پھیلے گی، شراب پانی کی طرح پی جائے گی، قتل و غارت کھیل بن جائے گی، ظلم پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرے گا، اللہ کا نام لینا اجنبی بن جائے گا، مساجد ویران اور عبادت گاہیں بند ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کے نسخے مٹ جائیں گے، نہ کسی کو نماز کا علم ہوگا نہ روزے کی پہچان۔ اسی زمانے میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور جب لوگ اس منظر کو دیکھیں گے تو ایمان لانا کسی کے لیے قبول نہ ہوگا، ہر شخص پچھتائے گا، مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد دعوت الارض کا ظہور ہوگا جو لوگوں سے کلام کرے گی اور مومن و کافر کے چہروں پر نشان لگا دے گی۔ پھر ایک عظیم دھواں زمین و آسمان کو ڈھانپ لے گا جو کافروں کے لیے عذاب اور مومنوں کے لیے زکام کی مانند ہوگا، مگر اس وقت مومن باقی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد زمین میں مسلسل زلزلے آئیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے ترتیب بکھر جائیں گے، نظام کائنات ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، آخر کار سور پھونکا جائے گا اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا۔ پھر ایک مدت کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ سورج سروں کے قریب ہوگا، پسینہ اعمال کے مطابق ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک اور کوئی منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس دن ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہوگا، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، میزان قائم ہوگی، پل صراط بچھایا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نجات صرف اسی کو ملے گی جو دنیا میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر امت کا انتظار فرما رہے ہوں گے، کچھ لوگ قریب آ کر دور کر دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے دین میں تبدیلی کی ہوگی، کامیاب وہی ہوں گے جو توحید پر ثابت قدم رہے، جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ نیک لوگ ہمیشہ کی نعمتوں میں داخل ہوں گے اور منکر و سرکش لوگ ہمیشہ کے عذاب میں۔ یوں دنیا کا سفر ختم اور آخرت کی ابدی زندگی کا آغاز ہوگا۔
اور یہی وہ انجام ہے جس کی خبر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور جس کی طرف قرآن مجید نے بار بار متوجہ کیا۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق قیامت کے دن تمام عالم کے حالات ایسے ہوں گے کہ ہر انسان اپنی اپنی حالت میں مکمل طور پر مصروف ہو جائے گا۔ زمین و آسمان کے تمام مظاہر خوف اور حیرت سے لرز اٹھیں گے، پہاڑ دھنس جائیں گے، دریا اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سمندر اٹھ کر ایک دوسرے پر لپکیں گے، آسمان کے بادل اور ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ آگ اور زمین کے اندر سے نکلنے والی گرمی انسانوں کے جسموں کو جھلسا دے گی، ہر نفس اپنی اپنی فکر اور خوف میں مبتلا ہوگا، والدین اولاد سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے الگ ہوں گے، ہر شخص اپنے اعمال اور حساب کے خوف میں مبتلا ہوگا، اعمال کے نامے ہر انسان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور ہر عمل کا حساب دقیق و تفصیلی سے ہوگا، میزان اعمال قائم ہوگی جس میں ہر اچھے اور برے عمل کا وزن کیا جائے گا، پل صراط نصب ہوگا جو بال کے مقابلے میں باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، ہر شخص اسی پر سے گزرے گا، نیک آسانی سے عبور کریں گے اور گناہ گار کافر اور فاسق اس پر گر کر جہنم میں گر جائیں گے، اس دن زمین پر نہ گھر نہ شہر نہ پہاڑ محفوظ ہوں گے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوگی، حیات و موت کے تمام اسرار اشکار ہوں گے، حوض کوثر پر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امت مسلمہ کے لوگ جمع ہوں گے، نیک اور پرہیزگار افراد حوض سے پانی لیں گے اور ان کے چہرے نور سے چمک اٹھیں گے، گنہگار و منحرف افراد کو عذاب کی شدت محسوس ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ ہر شخص کے اعمال کا حساب فرمائیں گے، جن لوگوں نے دنیا میں دین پر مضبوطی سے عمل کیا اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلے، وہ جنت میں دائمی نعمتوں کے وارث ہوں گے، ان کے لیے درخت سایہ دار، نہریں رواں، پھل و میوہ ہر وقت حاضر ہوں گے، ہر طرح کی خوشی اور آرام دستیاب ہوگا، خواتین و مرد تمام نعمتوں میں شریک ہوں گے، سخاوت اور خوشی کی کیفیت ہر طرف محسوس ہوگی، جبکہ جو لوگ دنیا میں کفر اختیار کرتے ظلم و فساد میں ملوث رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے، جہنم کی آگ نہ ختم ہونے والی اور شدید ہوگی، آگ، پانی، دھواں اور جلتے پتھر ان کے لیے عذاب بن جائیں گے، ان کی چیخ و پکار زمین و آسمان پر گونجے گی، پھر قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو اس کی حقیقت اور کردار کے مطابق انعام یا عذاب دیا جائے گا، انسانوں کے اعمال کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا مکمل انصاف قائم ہوگا، اس دن ہر انسان اپنی دنیا و آخرت کا مکمل حساب دیکھے گا، کوئی بھی ظلم یا زیادتی چھپی نہیں رہے گی، جب اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا تو جنتی ہر نعمت کو بھول جائیں گے، اس لمحے کی خوشی، سرور اور لذت کا دنیا میں کوئی تصور ممکن نہیں، یہ دیدار بار بار نصیب ہوگا اور ہر بار پہلے سے زیادہ قرب اور خوشی محسوس ہوگی، جنت میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موعد نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، صحبت اور قرب اہل ایمان کے لیے عظیم ترین شرف ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، کوئی کمتر یا برتر ہونے کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ ہر شخص اللہ کی عطا پر راضی ہوگا، جنت میں بیویاں اور شوہر دنیا کے رشتوں سے زیادہ پاکیزہ، محبت بھرے اور مکمل ہوں گے، اگر کسی کا شریک حیات دنیا میں نیک نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی جوڑے عطا فرمائے گا، جنت میں نہ حسد ہوگا نہ بے وفائی، محبت ہمیشہ بڑھتی رہے گی، جنتیوں کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی، ہر خواہش پوری ہونے کے بعد نئی خواہش پیدا ہوگی اور ہر بار فوراً پوری کی جائے گی، جنت میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کاش یہ نہ مانگا ہوتا، ہر نعمت مکمل حکمت اور رحمت کے ساتھ ہوگی، جنتی بچوں کی خواہش کریں گے تو فوراً عطا کر دیے جائیں گے، جنت میں علم بھی ہوگا، حکمت بھی، گفتگو میں نور بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ خود جنتیوں سے کلام فرمائے گا، ان سے راضی ہونے کا اعلان کرے گا اور یہ فرمائے گا کہ اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، یہ اعلان سن کر جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد نہ رہے گی، جنت کی روزمرہ زندگی میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ مستقبل کی فکر، نہ ماضی کا غم،
ہر لمحہ حال کی خوشی میں گزرے گا، وہاں نیند بھی عبادت جیسی راحت دے گی۔ جاگنا بھی لذت بخش ہوگا، چلنا بھی نعمت ہوگا، بیٹھنا بھی سکون، دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی خوشی، جنت میں کبھی بوریت نہیں ہوگی۔